أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي المدني الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت اور پیار سے درود شریف پڑھ لیں بلند آواز سے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات محترم، اللہ جل جلالہ نے حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بہت ساری رہنمائیاں زندگی گزارنے کی، قوانین، سماج کو ترقی دینے کے اعتبار سے، گھر کو آگے بڑھانے کے اعتبار سے، سوسائٹی کو ترقی دینے کے اعتبار سے ہمیں وہاں سے میسر آئے. ان میں سے ایک واقعہ معراج بھی ہے کہ اللہ کے نبی آسمانوں کی سیر کرتے ہیں اور وہاں سے اللہ کی بارگاہ سے رحمتوں اور برکتوں اور عنایتوں کو جمع کر کے لاتے ہیں. یہ جو صحبت ہے، مجلس ہے، جو کسی انسان کو میسر آتی ہے، یہ معمولی نہیں، بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ اللہ کے حبیب اللہ کی صحبت میں، اللہ کی مجلس میں جا کر بیٹھے. یہ کوئی معمولی بات نہیں. ہم یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر بیٹھے حدیث رسول اللہ سننے کے لیے. کہتے ہیں کہ ایک آدمی دنیا دار تھا، اسے ایک اللہ والے کی مجلس مل گئی. اب جب وہاں آنا جانا شروع ہوا تو وہاں سے دین کا تعارف حاصل ہونا شروع ہوا، دین کے فرائض کا علم حاصل ہوا، اس کے واجبات کا علم حاصل ہوا، زندگی کی بنیادیں جو اس نے پچھلی زندگی میں گزاری تھی ان میں اور علم میں اسے فرق محسوس ہوا. اب جیسے جیسے وہ اولیاء اللہ کی مجلس میں آ کر بیٹھ رہا ہے، ایک تبدیلی پیدا ہو رہی ہے. ایک دن حضرت کہنے لگے کہ بھائی آپ بڑے مالدار ہیں، حج کیا ہے؟ اس نے کہا جی حج تو نہیں کیا. کہا بھائی جب صاحب نصاب و استطاعت اس کے پاس ہو، زاد راہ موجود ہو، تو پھر اس پر حج فرض ہو جاتا ہے. اور حج کرنا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اس کے گھر کی زیارت کرنا، یہ ضروری ہو جاتا ہے. کیونکہ جس کے پاس وسائل معیشت موجود ہوں، اسے کوئی ظاہری چیز ممانعت کی موجود نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو، کوئی ظالم حکمران اور بادشاہ موجود نہ ہو، راستہ پر خطر نہ ہو، اور وہ پھر بھی حج چھوڑ دے. انشاء مات انشاء یہودیا او نصرانیا، وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. اب اس نے ارادہ باندھ لیا، درخواست دی، اسی سال اس کی درخواست قبول ہو گئی. حج کی تیاری شروع ہو گئی. آ کر بڑی خوشی سے اپنے بزرگوں کو بتاتا ہے کہ میرا یہ انتظام ہو گیا. انہوں نے ایک
بندے کی ڈیوٹی لگائی اسے حج کا طریقہ سلیقہ، وہاں جانے کے آداب، وہاں کرنے والے کاموں اور احکامات کے بارے میں اس کو پوری طرح ٹریننگ دے دو۔ یہ بھی ضروری ہے کہ جب وہاں کہیں انسان جاتا ہے تو وہاں کے آداب کا اسے علم ہونا چاہیے۔ اسی لیے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی، ارینا مناسکنا، کہ مجھے یہاں کے مناسک اور طور اور طریقے اور آداب پتہ چل جائیں۔ اب ساری تیاری ہو گئی ہے، جانے لگا ہے۔ اس کے بھائی صاحب اس کو ملاقات کے لیے آئے، انہوں نے تھوڑی دیر وہاں بیٹھے، انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے، تو بیمار آدمی ہے، تو اکیلا جا رہا ہے، وہاں ساتھ کوئی نہیں ہوگا، کہیں وہاں منا میں عرفات میں کہیں مردہ پڑا ہوگا، تجھے سنبھالنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، تجھے کفن کون پہنائے گا، قبر میں کون اتارے گا۔ اب یہ ایک مجلس تھی، یہ ایک صحبت تھی، ایک ملاقات تھی، اس ایک ملاقات نے اس کی وقائع پلٹ دی۔ کہاں وہ خوشی سے حج کی تیاری کر رہا تھا، کہاں مناسک دین سیکھ رہا تھا، کہاں عرفات اور میدان عرفات میں رہنے کے طریقے یاد کر رہا تھا، کہاں مزدلفہ میں کام کرنے ہیں وہ یاد کر رہا تھا، کہاں قربانی کے قانون یاد کر رہا تھا، کہاں منا میں 3 دن رہنے ہیں وہ یاد کر رہا تھا۔ اور تھوڑی دیر میں ارادہ بدل گیا، بھائی نے کہا واقعی پڑا ہوگا مرا۔ اور اب اس ایک مجلس نے کایا پلٹ دی، ارادہ ملتوی کر دیا، حج کا جہاز روانہ ہو گیا۔ یہ بعد میں آ کر اپنے شیخ کو ملتا ہے، انہوں نے حضرت نے پوچھا بھئی یہ کیا، تیری تو تیاری تھی، تو نے کل جانا تھا۔ اس نے کہا جی میں نے موقوف کر دیا۔ کیوں موقوف کر دیا؟ میں وہاں کہیں مرا پڑا ہوں گا، مجھے کون سنبھالے گا، مجھے کون کفنائے گا، کون دفنائے گا، اس لیے میں نے ارادہ ملتوی کر دیا۔ بڑے نادام ہوئے، بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا۔ میں آپ کو مجلس کی بات بتا رہا ہوں میرے دوستو۔ اب جس دن حج مکمل ہوا اسی دن اس کی موت ہو۔ اپنے ملک میں پاکستان میں حج وہاں مکمل ہوتا ہے، یہاں وہ مر جاتا ہے۔ اگر حج کر کے جاتا تو وہ حاجی بن کر وہاں اٹھتا، قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں ہر سال کا حج لکھا جاتا۔ ایک مجلس نے اس کے اندر ایسی تبدیلی پیدا کر دی کہ اب اس نے اپنی ساری زندگی، آنے والی ساری زندگی برباد کر دی، کیونکہ مجرم بن کر جا رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے ایک اس پر فرض تھا، تارک فرض ہو کر جا رہا ہے۔ مجلس کا اتنا اثر ہوتا ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم اس مجلس رسول اللہ میں موجود ہیں، ہم یہاں سیکھ رہے ہیں، ہمیں یہاں پر بہت ساری گفتگو مل رہی ہے۔ اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں، سفر معراج کے اختتام پر ہیں، اور اللہ کے قریب ترین ہیں، اللہ کے حضور میں حاضر ہیں۔ اب وہ یہ میزبان ہیں، وہ مہمان ہے رب کریم۔ اب اس نے جسے اتنے دور سے بلایا ہے، ہم بھی اپنے رشتہ داروں کو، محبوبوں کو، دوستوں کو دعوت دیتے ہیں، فون کرتے ہیں کہ آپ آئے نہیں ہیں۔ ہمارے بھائی حضرت مولانا قاضی محمد قاسم صاحب نور اللہ مرقدہ، عادت تھی جو دوست تھے ان کے، یا تو خود ان کے پاس پہنچ جاتے تھے، ہمارے پاس بھی پہنچ جاتے، تھوڑی دیر گزرتی میں آ رہا ہوں، یا ٹیلی فون کر کے بلا لیتے تھے، 4 دن ہو گئے ہیں، 2 دن ہو گئے آپ سے ملاقات نہیں، ہم آئے نہیں ہیں۔ اب وہ مزاج تھا، دوستوں کو اپنے پاس بلا لیتے، پھر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، گپ شپ بھی ہو رہی ہے، کھانا بھی ہو رہی ہے، چائے پانی بھی ہو رہا ہے، اور کبھی دوستوں کے پاس خود چلے جاتے، گپ شپ ہو رہی ہے، ملاقات ہو رہی ہے، رات بھی کبھی رہ جاتے۔ تو میرے دوستو، اب اللہ جل جلالہ نے حضور علیہ السلام کو بلایا ہے کہ محبوب آپ آ جائیں، ملاقات کرنی ہے۔ اب اللہ کے حبیب وہاں پر موجود ہیں،
اب اللہ جل جلالہ نے جو اپنی مجلس بنائی، اس مجلس میں اللہ کے حبیب کو بٹھایا۔ اب قوسین قرآن کہہ رہا ہے، قوسین، دو قوس ہوں تو کتنی دور جگہ ہوتی ہے، جیسے آپ چھوٹا ڈرائنگ روم بناتے ہیں، ادھر ادھر چیزیں رکھی ہوتی ہیں، ایک بندہ ادھر بیٹھا ہے، ادھر بیٹھا ہے، ملاقات ہو رہی ہے، اللہ کی مجلس میں رہی ہے، اللہ کی صحبت میں بیٹھے ہیں، اللہ کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، اللہ کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں تحفہ لے کر گئے ہیں دینے کے لیے کہ میں تحفہ لایا ہوں، میں بندگی کا تحفہ لے کر آیا ہوں، میں ابدیت کا تحفہ لے کر آیا ہوں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہر قولی عبادت تیری ذات کے لیے خاص ہے، ہر فعلی عبادت تیری ذات کے لیے خاص ہے، ہر عمل تیری ذات کے لیے خاص ہے۔ جس عمل میں اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شامل کر لیا جائے وہ بیکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرکا، جس نے ریاکاری کی نماز پڑھی اسے شرک کیا ہے، جس نے ریاکاری کا روزہ رکھا ہے اس نے شرک کیا ہے۔ اللہ کو ریاکار پسند نہیں، وہ خود بھی خالص ہے اور خالص ہی چیز کو پسند کرتا ہے، وہ محتاج نہیں ہماری عبادتوں کا۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، اور وہ ذات لا تدرکہ الابصار، جس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، کسی آنکھ میں طاقت نہیں اسے دیکھے، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، جس نے زندہ سے مردہ کو نکال دیا، مردہ سے زندہ کو نکال دیا، اسے ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں۔ لیکن انسان اپنے رب کے ساتھ جو تعلق بنائے وہ خالص بنائے۔ تو میرے دوستو، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم یہاں مجلس رسول اللہ میں آتے ہیں، ہماری خوش قسمتی ہے ہم رسول اللہ کی باتیں سنتے ہیں، ہماری خوش قسمتی ہے ہم اللہ کے حبیب کی طرف سے ملنے والی رہنمائی کو اخذ کرتے ہیں، اسے اپنے دل و دماغ میں بٹھاتے ہیں، یہ خوش قسمتی ہے۔ تو اس خوش قسمتی کو قائم کرنا، اس کا اہتمام و انتظام کرنا، اس کی بنیادیں پکی کرنا، اپنے علم کو فروغ دینا، اس کی کوشش کرنا، یہ اب ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو میرے دوستو، یہ بہت ساری باتیں آپ نے سن لی، بہت اہم گفتگو آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم نے جو کہا سنا ہے اس پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ یہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے، اور یہ محفل، یہ مجلس، یہ رسول اللہ کی قائم کی ہوئی، یہ ہمیں میسر آتی رہے اور ہم یہاں پہنچتے رہیں محبت اور شوق کے ساتھ، اور سیکھتے رہیں اللہ کے نبی کی باتیں۔ یہ ختم ہو گیا پہلا دور تھا جب محدثین کہیں جاتے، لاکھوں کا اجتماع وہاں پر پہنچتا، وہ قلم دمات لے کر آتے، وہ ایک ایک بات کو نوٹ کرتے، وہ انتظار میں ہوتے کہ اللہ کے نبی کی بات کو سنانے والا استاد مل جائے، انہیں استاد میسر نہیں ہوتے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اللہ نے یہ استاد عطا کر دیے، ہم خوش قسمت ہیں اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا کر دی۔ تو اب ہم اس دین کی اس سلسلے کے ساتھ جتنا جڑتے جائیں گے انشاءاللہ اس کی تاثیر بھی آنی شروع ہو جائے گی۔ ختامہ مسک، ہاں جی، وہ کہتے ہیں نا ختامہ مسک، کہ اختتام جو ہے نا وہ خوشبو والا ہونا چاہیے، مشک کا۔ اس میں مشک تو نہیں ڈالی جاتی کیونکہ مہنگی ہوگی، لیکن خوشبو آپ کو آ جائے گی انشاءاللہ۔ یہ قاری نبیلہ صاحب چاول لے ہیں، ذرا جی اب تقریر بند کرو تاکہ کھانا پینا شروع کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہا سنا قبول فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا